کتاب بخاری کی جلد نمبر 5 ترجمہ عبدالستار الحماد طبع دار السلام، یہاں پہ صفحہ نمبر 65 میں فضائل قرآن کا بیان، حدیث نمبر 5004۔ عن انس قال، انس نے کہا، انس بن مالک، مات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولم يجمع القرآن غیر اربعہ، ابو الدرداء ومعاذ بن جبل وزید بن ثابت وابو زید قالوا ونحن ورثنا۔ انس سے روایت ہے کہ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو صرف صحابہ کرام، صرف 4 صحابہ کرام قرآن کے حافظ تھے۔ لم یجمع القرآن، جمع قرآن کریم کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ جمع قرآن کریم کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، ایک قرآنی اوراق کو جمع کرنا، قرآنی اوراق کو تالیف کرنا، جمع کرنا، اور ایک ہے قرآن کو سیکھنا، قرآن کو سیکھنا، اور قرآن کے سیکھنے میں یہ بھی ہے کہ حفظ کرنا بھی ہے اس کو اگر آپ سیکھتے ہیں جمع قرآن کی، یہ اس کے قرآن کو سیکھنے کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کی حفظ بھی کریں۔ تو کہاں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو صرف 4 صحابہ تھے جو قرآن انہوں نے سیکھا تھا، انہوں نے لم یجمع القرآن، جنہوں نے قرآن سیکھا تھا۔ وہ صحیح ترجمہ وہی ہوگا، اس نے ترجمہ کیا کہ وہ قرآن حفظ کی تھی، لیکن اس کی دلالت یہ تھی کہ وہ انہوں نے سب قرآن کو حفظ کیا تھا، قرآن کے مثلا اغلبیت کو یا کچھ حصوں کو انہوں نے حفظ کیا تھا۔ اچھا، ابو الدرداء یہ بھی انصاری ہیں، معاذ بن جبل یہ بھی انصاری ہیں، زید بن ثابت یہ بھی انصاری، وہ ابو زید یہ بھی انصاری، اور ہم نے ابو زید کے وارث بنے کیونکہ ان کے اپنی اولاد نہیں تھے، جبکہ انس ان کے بھتیجے تھے، ہم نے ان کی وارث تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے وراثت میں قرآن اس کو ملی ہے، تو اس کے قرآن کے کچھ صفحے اس کے پاس ہوں گے۔ اس سے مراد یہ شاید یہ نہ ہو کہ اس نے قرآن سیکھی ہے تو حفظ قرآن کی ہے، کیونکہ حفظ قرآن وراثت کی تو ہوتی نہیں، حفظ قرآن میں کسی کو ارث نہیں ملتا، ہم نے ارث میں لیا، اس نے اپنے چاچا سے ارث لیا ہے بھلے، تو اس کی اپنی اولاد نہیں تھی، اس کو ارث میں ملا ہے، ہو سکتا ہے اس سے یہی مراد ہو، اللہ اعلم اس کی مراد کیا ہے۔ بہرحال انس ہمارے نزدیک معتبر نہیں ہے، روایت معتبر نہیں ہے۔ بہرحال جماعت عمریہ کے نزدیک یہی ہے کہ صحابہ میں صرف 4 تھے جنہوں نے قرآن سیکھی ہے، یا قرآن جمع کی یا قرآن حفظ کی ہے، اچھی بات ہے، یہ صرف یہ 4 حضرات تھے، باقیہ نے نہیں کیا تھا، اور ان میں وہ ایک ابو الدرداء شامل ہے۔ تو ابو الدرداء کی جس روایت میں کی روح سے ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کی اکثر تعداد صراط مستقیم سے منحرف تھے، اہل بدعت تھے، وہ ملاحظہ فرمائیے۔ کتاب تفہیم البخاری، عربی متن مع اردو شرح بخاری، بلکہ میں پہلے آپ کو 2-3 بخاریوں میں سے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ شک نہ رہے اس کی۔ پہلے اس بخاری سے جو مطبوعہ ہے کاغذ پہ ہمارے پاس موجود ہے وہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ بخاری جلد اول، چاپ ادارہ اسلامیات پاکستان، ترجمہ ہے مولوی امجد العلا، مولوی سبحان محمود، مولوی ابو الفتح، مولوی قاری احد، ادارہ اسلامیات پاکستان میں یہ کتاب چھپی ہے۔ یہاں پہ کتاب الاذان میں صفحہ 357 میں، اس سے پہلے ہے صفحہ 356 میں، باب فضل صلاۃ الفجر فی جماعہ، ہاں فجر کی نماز جماعت پڑھنے کی فضیلت کا بیان۔ اس باب میں جو دوسری حدیث ہے، اس میں حدیث نمبر ہے 618، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 618 میں یہ کیا ہے؟ حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابی قال حدثنا الاعمش سلیمان بن مہران الاعمش قال سمعت سالمہ، وہ روایت کرتے ہیں سالم سے، وروس قال سمعت ام الدرداء تقول، ام الدرداء جو ان کی 2 بیویاں ہیں، ابو الدرداء کی 2 بیویاں ہیں، ایک صغیرہ ہیں ایک کبیرہ ہیں، ظاہراً یہ صغیرہ ہے جو اس کی چھوٹی جو وائف تھی ام الدرداء۔ دخل علی ابو الدرداء وهو مغضب، مغضب صیغہ اسم مفعول، ابو درداء میرے پاس آئے، گھر آئے، وہ مغضب، وہ بڑے کسی چیز نے ان کو غصہ دلایا تھا، وہ بڑے غضبناک تھے کسی بات پر۔ فقلت ما اغضبک، میں نے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا ہے، کس بات کی وجہ سے تم غضبناک ہو؟ قال، اس نے جواب، واللہ ما اعرف، اس نے کہا خدا کی قسم، ما اعرف من امر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئا الا انہم یصلون جمیعا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت سے
امر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات نہیں رہ گئی اپنی جگہ، ان میں سے کسی چیز کو نہیں پاتا اپنی جگہ، مگر یہ کہ صرف یہ نماز جماعت پڑھتے ہیں۔ بعبارۃ اخریٰ، اس دین اسلام کے سب احکام بدل دیے گئے ہیں، شریعت سب متغیر ہو چکا ہے، مگر یہ کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ترجمہ دیکھیے کہ ترجمے میں وہ کیا فرماتے ہیں۔ عمر ابن حفص اعمش سالم سے، سالم ابن ابی الجعد رجال بخاری و مسلم، اور انہوں نے کئی ایک صحابہ سے روایت کی ہے، انس سے روایت کرتے ہیں، جابر بن عبداللہ الانصاری سے روایت کرتے ہیں، ابو ذر غفاری سے روایت کرتے ہیں۔ نے ام درداء کو کہتے ہوئے سنا، وہ کہتی تھی کہ ایک دن ابو درداء رضی اللہ عنہ میرے پاس غصے میں بھرے ہوئے آئے، میں نے کہا آپ کو کیوں اتنا غصہ ہے؟ بولے اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی کوئی بات اب میں نہیں دیکھتا، صرف اتنا ضرور ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، اب اس میں بھی کوتاہی ہونے لگی ہے۔ اس نے نہیں کہا کہ نماز جماعت میں اب بھی کوتاہی ہونے لگی ہے، اس نے اپنے سے اضافہ کیا ہے، مترجم نے، صرف اتنا ضرور ہے کہ وہ جماعت سے نہیں پڑھتے، کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی کوئی بات نہیں دیکھتا سوائے اس لیے کہ یہ نماز جماعت پڑھتے ہیں۔ بخاری نے اس حدیث کو کہاں روایت کیا ہے؟ خوب دیکھیے بخاری کی بے وقوفی، کہ بخاری، مولوی اسماعیل بخاری جو اس کتاب کا مؤلف ہے ان کے نزدیک، جماعت عمریہ کے نزدیک، اس نے اس کتاب کو کتاب الاذان میں لایا ہے، باب فضل صلاۃ الفجر بالجماعہ، کہ نماز فجر کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت۔ لیکن جو بھی شخص عاقل شخص ہو وہ دیکھتا ہے کہ ابو الدرداء نے نماز جماعت کی فضیلت اس نے نہیں بتائی، اور اس میں نہ نماز فجر کی کوئی خاص بات ہے، نماز فجر کے متعلق اس نے بھی نہ کہی۔ دیکھیے وہی بخاری ہے نا، یہ صفحہ 356 ہے، باب فضل صلاۃ الفجر فی جماعہ، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کا بیان۔ کہاں اس نے ابو الدرداء نے کوئی ثواب بیان کی کہ نماز فجر کو اگر تم جماعت سے پڑھو تو اتنی ثواب ہے، یا اس کی اتنی مثلا تاکید ہے؟ اس نے تو یہ تو نہیں کہا۔ نماز فجر کی جماعت سے پڑھے یا نہ پڑھے اس کی کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ اس نے جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی کوئی بات نہیں رہی، صرف اتنا ہے کہ لوگ مسلمان نماز جماعت پڑھتے ہیں، تو اس میں نماز جماعت کا بھی کوئی فضیلت کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک شکوہ ہے، اس کے دل وہ غضبناک ہے، اس کے دل میں ایک شکایت ہے، ایک غصہ ہے کہ دین کی کوئی بات نہیں رہی، دین میں اتنی چیزیں داخل کی گئی ہیں کہ سب احکام متغیر ہو چکے ہیں، کہ وہ شریعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں رہی، سوائے اس لیے کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، بس یہ رہ گئی ہے۔ تو کوئی بھی عاقل شخص دیکھے تو اس ابو الدرداء کی بات میں کوئی بیان فضیلت نماز نہیں ہے، اس کی بات یہ ہے کہ دین میں بدعات آ چکے ہیں۔ لیکن اس بے وقوف مولوی اسماعیل کو دیکھیں کہ اس نے اس کو کہاں لے کے آیا ہے کہ اس میں نماز فجر کی جماعت سے بیان پڑھنے کا کی فضیلت، اس نے نہ نماز جماعت کی فضیلت بیان کی ہے اور نہ ہی نماز فجر کا اس میں کوئی خاص ذکر ہے۔ چلیں چھوڑتے ہیں، یہ آپ نے یہاں پہ دیکھا۔ میں دوسرا ترجمہ بھی دکھاؤں، آپ بخاری کا ایک اور ترجمہ بھی دکھاتا ہوں، پھر شروح دکھاتا ہوں کہ شروح میں مشائخ نے کیا کہا ہے اس حدیث کے متعلق۔ کیا اس نے یہی کہا ہے ابو الدرداء نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پلٹ چکی ہے، اس کو بدل دیا گیا ہے، یا اس نے کوئی اور بات کہی ہے؟ تو میں ان کے اپنے بخاری کے جو مانے ہوئے شراح ہیں، بخاری کے جو سب سے بڑے شراح ہیں، ان کی باتوں کو آپ کو دکھاتا ہوں، لیکن پہلے ایک ترجمہ مزید دیکھیے۔ یہ کتاب ہے تفہیم البخاری، ترجمہ و شرح بخاری، تالیف مولوی ظہور الباری اعظمی فاضل دارالعلوم دیوبند، ان کی یہ کتاب ہے، اچھی بات ہے۔ جلد اول ہے اس کتاب کی، دارالاشاعت کی چھپی ہوئی کتاب ہے، صفحہ نمبر 329 میں ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر اسی حدیث کو انہوں نے لے کے آیا ہے۔ پہلے باب کا عنوان دیکھیے، صفحہ 328 پہ باب کا عنوان یہ ہے عزیزو، باب فضل صلاۃ الفجر فی جماعہ، فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کی فضیلت۔ اچھا، اس میں حدیث کون سی ہے؟ پہلے حدیث کو چھوڑتے ہیں، دوسری حدیث سے ہمارا کام ہے۔ حدیث نمبر 618،
اچھا، سالم سے سنا کہ سالم نے کہا کہ میں نے ام دردہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ آئے، بڑے غضب ہو رہے تھے، میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی اب کوئی بات اب نہیں پاتا. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی کسی بات کو میں نہیں پاتا. ابو دردہ کی وفات کب ہوئی ہے؟ سنہ 32 میں، عثمان کے خلافت کے نصف کے دوران. عثمان سنہ 36 میں مرا ہے، بلکہ قتل ہوا ہے. سنہ 32 میں عثمان کی خلافت میں متوفا ہوا ہے ابو دردہ. وہ عثمان کے خلافت میں شہادت دے رہا ہے، یعنی ابو بکر کے خلافت میں، عمر کے زمانے میں، اور عثمان کی نصف، خلافت کے نصف کے حدود میں. دین اتنا متغیر ہو چکا تھا کہ یہ صحابی جو ان محدود صحابہ میں سے ہیں، 4، انس نے کہا کہ صرف 4 صحابہ کو قرآن آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان میں سے ایک ابو دردہ ہیں. اچھا، وہ اتنی فضیلت کے باوجود وہ شہادت دے رہے ہیں کہ دین کے سب احکام، شریعت کو انہوں نے تبدیل کیا. خوب دیکھیے، ترجمہ میرا نہیں، ان کا اپنا ترجمہ ہے. میں نے ام دردہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ابو دردہ آئے، بڑے غضبناک ہو رہے تھے. میں نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات اب نہیں پاتا سوا اس کے کہ جماعت کے ساتھ یہ نماز یہ پڑھ لیتے ہیں. یہ نماز پڑھتے ہیں بس. مثلا اگر آپ کسی سے شکایت کریں نا کہ ایک شخص صحیح مسلمان نہیں ہے، بس آپ کہیں گے صرف اس کا نام مسلمان ہے، صرف یہ نام، باقی اس میں کوئی اسلام کی کوئی بات نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ یہ کہیں گے. تو آپ اس میں اس کے نام کی فضیلت بیان نہیں کر رہے، آپ اس کی مذمت کریں کہ مسلمان، اس کی مسلمانی صحیح نہیں. ٹھیک ہے نا؟ جیسے مثلا ایک شخص تھا ہمارے جاننے والا، اس کا بڑا بھائی جو تھا وہ مولوی تھا، وہ چھوٹا بھائی اس کا تھا وہ بڑا فاسق آدمی، نماز کبھی پڑھی تو کبھی نہیں پڑھا، شراب وہ پیتا تھا، برے کام جو بھی ذکر کرو وہ کرتا تھا. وہ آخر دونوں بوڑھے ہو گئے. جب اس کے مرنے کا وقت آ گیا چھوٹے بھائی کا، تو اس نے وصیت لکھا اور بڑے بھائی سے کہا کہ تم اس پہ دستخط کرو. اس نے وصیت اس کا پڑھا کہ دیکھا کہ سب اس کی وصیت جو ہے خلاف شرع ہے، کہ مثلا اس نے ایسے فلاں بیوی کو اتنا دے دو، فلاں بچے کو اتنا دے دو. اس نے ایسے ہی خلاف شرع، جو شرع میں جو تقسیم ہوتی ہے اس لحاظ سے اس نے کیا ہی نہیں. اس کے بڑے بھائی جو مولوی تھے، خدا رحمت کرے، وہ بھی دنیا سے گئے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے صرف اس کی وصیت دیکھنے سے مجھے صرف اتنا پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہے، وَإِلَّا اس کے اعمال، کرتوت، کردار، زندگی کو دیکھو تو اس مسلمان ہونے کی کوئی دلیل نہیں ملتی. ٹھیک ہے، وہ وصیت میں نے دیکھا، بس اس کی صرف بس وصیت دیکھا کہ تم نے وصیت کیا ہے، چلو اتنا پتہ چلا کہ تو نے وصیت میں، کہ تجھے وصیت پہ اعتقاد ہے، تو مسلمان ہے، لیکن باقی اس میں کوئی، نہ تیری وصیت میں کوئی اسلامی بات ہے، نہ تیری زندگی میں کوئی مسلمانوں والی بات تھی. چلیں عزیزو، ابو دردہ نے جو کہا ہے وہ وہی ہے کہ بھئی یہ سب باتیں، ان میں سے اسلام کی سب باتیں، شریعت کی کوئی بات میں نہیں پاتا، بس یہ نماز پڑھتے ہیں اور کوئی ان میں بات نہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ کتاب ہے تیسیر الباری، ترجمہ و شرح بخاری. اس کتاب کے مؤلف ہیں علامہ وحید الزمان. نعمانی کتاب خانہ نے اس کتاب کو چھاپا ہے. یہ جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 421. صحیح بخاری جلد اول. اچھی بات. حدیث نمبر 619. سالم ابن ابی الجعد سے سنا، انہوں نے کہا میں نے ام دردہ سے سنا، وہ کہتی تھی، ابو دردہ صحابی رضی اللہ عنہ میرے پاس آئے، وہ غصے میں تھے. میں نے پوچھا کیوں غصے میں ہیں؟ تو انہوں نے کہا خدا کی قسم کہ میں دیکھتا ہوں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کا کوئی کام باقی نہیں رہا، بس یہ رہ گیا ہے کہ لوگ مل کر نماز پڑھ لیتے ہیں. اچھی بات. اس شرح حاشیہ نمبر 3 میں دیکھیں کہ شرح میں اس نے کیا کہا ہے، یعنی ایک جماعت باقی ہے. افسوس ہمارے زمانے میں لوگوں نے جماعت کا بھی خیال چھوڑ دیا. 5ویں وقت نماز میں آنا اور جماعت سے نماز پڑھنا، یہ بات بڑی یہ بڑی بات ہے. 8ویں دن جمعے کو مسجد نہیں آتے، اس پر اسلام کا دعویٰ اور مسلمان کے خیر خواہ بننے کا جوش، یہ عجب تماشا ہے. اچھا، یہ ان کے شرح ہے کہ ہمارے زمانے میں تو نماز جماعت بھی لوگ صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے. حالانکہ اس نے بھی، اس کتاب کے شارح نے بھی یہ کوشش کی ہے کہ ابو دردہ نے نماز جماعت پڑھنے کی تاکید کی ہے، حالانکہ نماز جماعت پڑھنے کی وہ تعریف نہیں کر رہا، وہ مذمت کر رہا ہے کہ مسلمانوں میں مسلمانی نہیں رہی. اچھا، یہ حدیث آپ نے دیکھا عزیزو. اب میں شراح بخاری کے اقوال اس حدیث کے متعلق بتاتا ہوں
کہ انہوں نے کیا کہا ہے. یہ کتاب الکواکب الدراری بشرح البخاری تالیف العلامۃ الکرمانی، جس کو عام طور پہ شرح کرمانی کہا جاتا ہے. البخاری بشرح الکرمانی، اس کا نام ہے الکواکب الدراری. الجزء الخامس طبع دار احیاء التراث العربی، کتاب الاذان، صفحہ نمبر 40، حدیث نمبر 624. قال سمعت ام الدرداء تقول دخل ابو الدرداء وهو مغضب فقلت ما اغضبك فقال والله ما اعرف من امه محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شيئا الا انهم يصلون جميعا. وہی حدیث جس کا میں بار بار آپ کی خدمت میں ترجمہ پیش کر چکا ہوں، اس کی شرح دیکھیں. شرح اگلے صفحے میں آئے گا، صفحہ نمبر 41 پہ. وفي حدیث ابی الدرداء، ابی الدرداء رضی اللہ عنہ سے جو روایت ہے، وفي حدیث ابی الدرداء جواز الغضب عند تغیر احوال الناس فی امور الدین. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جائز ہے کہ انسان غضبناک ہو جائے جب لوگ امور دین میں متغیر ہو جائیں، جب لوگ امور دین میں تبدیل ہو جائیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کو غصہ آ جائے تو یہ ایک جائز بات ہے، اچھی بات ہے. وفی انکار والمنکر بالغضب، وفی انکار المنکر بالغضب، اور پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان نہی عن المنکر کرے تو غضب دکھا کر نہی عن المنکر کرے، یہ ایک جائز بات ہے. چلو، اذا لم يستطع اکثر من ذلك، جب انسان اس سے زیادہ نہ کر سکے تو کم از کم اپنا غصہ دکھائے کہ میں اس بات سے راضی نہیں ہوں کہ امور الدین میں تبدیلی لائی جا رہی ہے. دلیل علی ان المنکر ینکر بقدر الطاقہ، اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ منکر کو، بری بات کو، بقدر طاقت، بقدر استطاعت انسان اس کے انکار کر دیتا ہے، بقدر طاعت نہیں از منکر کرتا ہے. قال ومعنى ما اعرف من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، ای من شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اس نے کہا کہ میں امر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب یہ لوگ اسم گرامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بغیر القاب شریفہ کہلاتے ہیں، بلکہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا اسم مبارک بغیر القاب شریفہ کے کبھی نہ لیا جائے، بلکہ ان کا اسم نہ لیا جائے. عام طور پر صرف القاب مبارک ہے اور القاب مقدسہ ان کو ذکر کیا جائے، ادب کا تقاضا یہ ہے. تو میں ان کا اسم مبارک اگر عبارت میں موجود بھی ہے تو میں نہیں لوں گا، صرف ان کا القاب مبارک لوں گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی، تاکہ اس میں زیادہ تکریم ہے اور زیادہ توقیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نے کہا ما اعرف من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ای من شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں نہیں پاتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں پہچانتا شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیئا لم یتغیر عما کان علیہ، کہ کوئی ایسی چیز جس کی تغییر واقع نہ ہوئی ہو، شریعت کے کسی رکن کو نہیں پاتا. اس کے ابو الدرداء کی بات کا مقصد کیا ہے کہ عثمان کے زمانے میں سنہ 32 میں اس نے وفات ہوئی ہے، لیکن ہم نہیں کہتے کہ اس نے سنہ 32 میں یہ کہا ہے، ہو سکتا ہے سنہ 25 میں کہا ہو، سنہ 20 میں کہا ہو سکتا ہے سنہ 18 میں کہا ہو، عثمان کے زمانے میں کہا ہو یا عمر کے زمانے میں کہا ہو. بہرحال اس کے آخری جو حد ہے وہی ہے کہ سنہ 32 میں اس کی وفات ہوئی ہے. وہ شہادت دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی کوئی ایسی چیز نہیں باقی رہی جو متغیر نہیں ہوئی ہو، جس کو لوگوں نے تغییر نہ دیا ہو. شریعت کو تغییر دینا، بدل دینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بدعت ہی تو کہتے ہیں نا. آپ شریعت کو بدل دیں، نماز کے طریقہ کار کو بدل دیں، اس کے وقت کو بدل دیں، مثلا اذان میں اضافہ کر جائیں، الصلاۃ خیر من النوم بنا دیں، یا مثلا پیر کا مثلا قرآن کہتا ہے کہ مسح کر دیں، اس کو کہہ دیں کہ آپ دھو لیں بھائی. ہاں، اور مثلا آپ روزے کے وقت کو چینج کریں، فرض کریں آپ قرآن کہتا ہے کہ بھلے صلاۃ الجمعہ یوم الجمعہ ہے، آپ اس کو چینج کریں کہ بولے ہم کسی دوسرے دن پڑھتے ہیں. آپ شریعت کو چینج کریں تو اس کو بدعت کہتے ہیں. من شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئا من شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئا لم يتغیر عما كان علیہ الا الصلاة فی الجماعہ. میں نہیں جانتا، میں نہیں پاتا، میں نہیں دیکھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی کوئی بات تبدیل نہ ہوئی ہو جو اس کے زمانے میں جس طرح تھی، مگر یہ کہ مسلمان صرف نماز جماعت پڑھتے ہیں، یہ بات ہے. اچھا،
فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه والله أعلم. کہتے ہیں لفظ شریعت کا ذکر نہیں ہوا ہے کیونکہ اس میں کلام اس پہ دلالت کرتی ہے. مضاف کس کو بول جس کی اضافہ ہوئی ہے؟ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ دلالت کرتا ہے. لیکن بخاری کے جو نسخے ہم نے دکھائے اس میں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طریقہ کار. وہ امر جس کی جمع امور ہے، نہ وہ امر جس کے اوامر ہے. اگر اوامر بھی کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر و احکام کو میں نہیں پاتا مگر یہ کہ تغییر کی گئی ہیں، تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے بدعت ثابت ہوتا ہے. شریعت، لفظ شریعت کا اگر ذکر بھی نہیں ہے تو دلالت واضح ہے، جیسے کہ خود اس شارح نے کہا. یہ کس کی بات ہے میرے عزیزوں؟ یہ علامہ کرمانی جو شارح بخاری ہیں اس کی بات ہے. فتح الباری میں ابن حجر عسقلانی کیا کہتے ہیں عزیزو، ملاحظہ فرمائیے. اس نے بھی اسی معنی کو نقل کیا ہے اور تسلیم کیا ہے، لیکن اسے کچھ صفائی پیش کرنے کی کوشش کی، جو اس کی صفائی بھی بہت، اس کی جو جسٹیفیکیشن ہے وہ بھی بہت ہی مضحک ہے. ملاحظہ فرمائیے. یہ فتح الباری بشرح البخاری تالیف ابن حجر العسقلانی الجزء الثانی طبع دار المعرفہ صفحہ نمبر 138 میں کتاب الاذان، وہی حدیث جو ہم نے آپ کو دکھایا. فقال قوله من امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. اس کے نزدیک اس کے نسخے میں امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھا، امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہرحال فقال يريد من شریعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شيئا لم يتغير عما كان عليه إلا الصلاة في الجماعة فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه. شراح وہ کہتے ہیں کہ شراح بخاری نے یہی فرمایا ہے، کرمانی نے یہی کہا ہے، ابن بطال نے یہی کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ شریعت کی کوئی بات ایسے نہیں رہی مگر یہ کہ وہ متغیر ہوئی ہے، تبدیل ہوئی ہے، مگر یہ کہ لوگ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. قوله يصلون جميعا، ابن حجر فرماتے ہیں ای مجتمعین، یصلون جميعا یعنی وہ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں. ومراد ابی الدرداء، ابو درداء کا مقصد کیا ہے اس بیان کرنے سے؟ خوب ملاحظہ فرمائیے. ان اعمال المذکورین حصل فی جمیعها النقص والتغییر الا التجمیع فی الصلاة، کہ جن کو انہوں نے ذکر کیا ہے، کن کو ذکر کیا ہے؟ یعنی امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. حالانکہ اس نے خود بخاری کے بہت سارے نسخوں میں یہی ہے کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ما اعرف من امری، پھر اس میں گرامی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابن حجر کہتا ہے کہ امت ہو، امت بھی فرق نہیں پڑتا، امت بھی اگر ہو بات ایک ہی ہے. ما اعرف من امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں امت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی امر کو، کسی عمل کو اس طرح نہیں پاتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھا. اس کے سب اعمال میں نقصان آ چکی ہے، متغیر ہو چکا ہے. یا اوامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح نہیں پاتا مگر یہ کہ اس میں تبدیلی آ چکی ہے. اچھا. ومراد ابی الدرداء ان اعمال المذکورین، اور اس زمانے میں امت کون تھے؟ ابو بکر، عمر و عثمان کے زمانے میں، ابو درداء کے زمانے میں مدینہ سب کے سب صحابہ تھے، صحابہ ہی تھے. اگر غیر صحابہ مثلا کوئی نیا مسلمان ہوا ہے، کسی غلام کو لایا گیا ہے، فرض کریں مصر سے لایا گیا، اس کے عمل میں اگر کوئی نقصان ہو تو ابو درداء کو کیوں غصہ آ جائے؟ وہ تو تازہ مسلمان ہے، وہ اس کو نماز نہیں آتی، مثلا اس کو نماز صحیح طریقہ سے نہیں پڑھتا، وہ ابو درداء کو اس سے کیوں، اور کیوں کیسے کہے کہ سب امت کے اعمال تبدیل ہو چکے ہیں؟ کن کے عمل میں تغییر آ چکی ہے؟ صحابہ ہی کے ہیں تو جنہوں نے شریعت کو چینج کیا ہے. ان اعمال المذکورین، جن کا میں نے ذکر کیا، مذکور ہیں یعنی امت، حصل فی جمیعها النقص والتغییر، ان کے سب اعمال میں نقص، نقصان، تغییر، تبدیلی آ چکی، الا التجمیع فی الصلاة، مگر یہ کہ نماز جماعت پڑھتے ہیں، جماعت خوب پڑھتے ہیں، بلکہ تراویح بھی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے زیادہ جماعت ہوتی ہے. خود عمر نے کہا کہ نعمت البدعۃ هذه. اچھا. وهو امر نسبی لان حال الناس في زمن النبوة صلی اللہ علیہ وآلہ كان اتم ثم صار الیها مما صار الیہ بعدها. یہ کہتے ہیں کہ یہ تغییری تبدیلی یہ ایک نسبی امر ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عمل کچھ تھا، اس کے بعد
جو عمل ہوا ہے وہ اس کے مقابلے میں اس میں زیادہ تبدیلی ہے. لیکن اب وہ کہتا ہے ہمارے زمانے سے قیاس کریں تو بہت زیادہ تبدیلی زیادہ ہے، کیونکہ کوئی چیز تبدیل ہوا یا نہیں ہوا ہے اس میں نسبت ہے، نسبی امر ہے. ثم كان في زمن الشيخين اتم مما صار اليه بعدهما، اور زمانے ابو بکر عمر جو صحابہ کا عمل تھا اس زمانے میں بہتر تھا اس شیخین کے زمانے کے بعد کے مقابلے میں، یعنی عثمان کے زمانے کے مقابلے میں. وكان ذلك صدر من ابي الدرداء في اواخر عمره، اور وہی اواخر عمر یعنی جو زمانے بعد شیخین ہیں اواخر عمر ابی درداء ہے. وكان ذلك في اواخر خلافة عثمان، ابو درداء کی وفات کب ہوئی ہے؟ اواخر خلافت عثمان. اواخر خلافت عثمان میں نہیں، وہ سنہ 32 میں ہوئی، 32 میں. اس کے 4 سال بعد بھی ابو درداء زندہ تھے، عثمان زندہ تھا. 32 میں ابو درداء کا وفات ہوا ہے، 36 میں عثمان کا قتل ہوا ہے. فيا ليت شعري إذا كان العصر الفاضل بالصفة المذكورة عند أبي الدرداء فكيف بمن جاء بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان. ابن حجر کی جو ہے نا وہ بہت چالاک آدمی ہے ابن حجر، بہت ہی شاطر آدمی ہے. کہتا دیکھیں شاطری اس کی دیکھیں، فیا لیت شعری، کاش مجھے پتہ ہوتا وہ فاضل زمانہ، وہ پرفضیلت زمانہ، یعنی ابو بکر عمر و عثمان کی پرفضیلت زمانہ، جب ابو درداء کے نزدیک اس طرح ہو کہ اس کا غضب آ جائے کہ لوگوں کے اعمال بدل چکے ہیں. فکیف بمن جاء بعدهم من الطبقات الى هذا الزمان، تو وہ اگر اس زمانے کو دیکھے تو ابو درداء کو کتنا غصہ آئے گا. اگر ابو بکر عمر عثمان کے زمانے جو اتنی اچھی تھی، اتنی کامل تھی، اس کے باوجود ابو درداء کو غصہ آ جائے. اگر وہ اتنی اچھی تھی تو ابو درداء کو غصہ کیوں ہے کہ سب احکام شریعت تبدیل ہو چکا ہے. ہاں، اگر سب احکام شریعت تبدیل نہیں ہو چکا تو پھر وہ جھوٹا ہے. تو اس عظیم صحابی کو، اس مجتہد عالم فقیہ صحابی کو، کہ میں نے فضیلت دکھائی کہ سب صحابہ کو قرآن نہیں آتی تھی، صرف اس کو آتا تھا، اور 3 اور کو ان کے نزدیک، انس نے جو روایت کی ہے، تو اس کو غصہ کیوں ہے؟ ہاں، اس کو غصہ کیوں ہے بلا وجہ کہ سب احکام شریعت تبدیل ہو چکا ہے، سب احکام شریعت تبدیل ہو چکا ہے، سوائے یہ کہ صرف نماز اکٹھے پڑھتے ہیں. تو اس ایسے زمانے کو، جس زمانے کے متعلق وہ شخص جس زمانے میں رہتا ہے ابو الدرداء، وہ خود شہادت دے رہا ہے کہ سب احکام شریعت تبدیل ہو چکا ہے، مسلمانی صرف یہ اس بات کی رہی ہے کہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں بس. اس زمانے کو عصر فاضل کہنا یہ نہایت جہل اور نہایت توہین ہے ابو درداء کی، اور نہایت عصبیت ہے، تعصب ہے حافظ ابن حجر کی. وَإِلَّا شہادت واضح ہے ابن درداء کی کہ سب احکام شریعت تبدیل ہو چکا ہے، اور اس نے خود نے بھی اعتراف کیا ہے. شرح البخاری لابن بطال، معروف ہے بخاری کی یہ شرح، کافی علمی شرح ہے. علی بن خلف ابن عبد المالک البطال اس کی شرح ہے بھائی. الجزء الثانی، طبع مکتبۃ الرشد الریاض، سعودی عرب میں یہ کتاب چھپی ہے. صفحہ نمبر 279 میں اس بات کی شرح کرتے ہیں وہ، وَمَا أَعْرِفُ مِن مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شيئا يريد من شریعة محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، من شریعة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. ما أعرف من شریعة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شيئا لم يتغیر، میں شریعت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وارواحنا له الفداء کہ کسی ایسی بات کو نہیں جانتا جو متغیر نہ ہوا ہو، جس کو تبدیل نہ کیا گیا ہو. إلا الصلاة في الجماعة، مگر یہ کہ نماز جماعت. فحذف المضاف لدلالة الكلام عليه، شریعت کو، لفظ شریعت کو اس نے ذکر نہیں کیا ہے، مضاف حذف ہوا ہے کیونکہ کلام اس پہ دلالت کر رہی ہے. واضح ہے کلام کہ شریعت کے ارکان کو تبدیل کیا ہے، شریعت کے رکن کو انہوں نے تغییر دیا ہے، تبدیل کیا ہے، مگر یہ کہ نماز جماعت بحال ہی باقی ہے. یہ کتاب ہے ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری، تالیف ابو العباس احمد بن محمد القسطلانی. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 28، اسی روایت کی شرح، واللہ خدا کی قسم، اللہ تعالیٰ کی قسم، ما اعرف من امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اور بہت سارے نسخوں میں یہی ہے کہ امر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نہیں جانتا کہ امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی ایسی بات
ابقوہ من الشریعہ، کہ امت نے شریعت کی کوئی چیز کو ابقوہ من الشریعہ، کہ امت نے کسی چیز، شریعت کی کسی چیز کی ابقاء کی ہو، شریعت کی کسی چیز کو اس کی اپنی جگہ پہ رکھی ہو. سب شریعت کو امت نے کیا کیا؟ ہاں الٹ پلٹ دیا، سب کو تبدیل کر دیا. روزے کا طریقہ تبدیل، اذان کا طریقہ تبدیل، وضو کا طریقہ تبدیل، غسل کا طریقہ تبدیل، حج کا طریقہ تبدیل، ہاں نماز کا طریقہ تبدیل، ہر چیز، نماز کا وقت تبدیل، ہر چیز کو تبدیل کر دیا. یہ شہادت کس کی ہے؟ ابو الدرداء کی ہے. یہ شرح کس کی ہے؟ کتاب بخاری کے معروف و مشہور حافظ شارح القسطلانی، ابو العباس قسطلانی کی شرح ہے. اگر میں غلط ترجمہ کر رہا ہوں تو مولویو آ کے مجھے دکھاؤ کہ میں کہاں غلطی کر رہا ہوں. ابقوہ من الشریعہ الا انہم یصلون الصلاۃ حال کونہم جمیعا ای مجتمعین، مگر یہ کہ یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ظاہری طور پر یہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن انہوں نے شریعت کے ہر حکم کو تبدیل کر دیا ہے. اچھا، أي ما أعرف من شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لم يتغير عما كان عليه إلا الصلاة في جماعة، کہ میں نے امت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بات کو میں اس کی جگہ نہیں پاتا مگر یہ کہ یہ نماز جماعت پڑھ رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے ناظرین؟ یہ کتاب کشف المشکل من حدیث الصحیحین للعلامہ ابن الجوزی، ابو الفرج ابن الجوزی کی مشہور و معروف کتاب کشف المشکل من حدیث الصحیحین، صحیحین کے بخاری و مسلم کے مشکل احادیث کا بیان. اچھی بات ہے. الجزء الثانی، اس کا دوسرا جلد، طبع دار الوطن ریاض سعودی عرب میں اس کتاب کو چھاپا گیا ہے سنہ 1418 میں. صفحہ نمبر 162. قال ابو الدرداء ما اعرف من امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کی کوئی بات، دین کی کوئی امر، دین کی کوئی حکم، دین کی کوئی بات میں نہیں پاتا مگر یہ کہ وہ جماعت کی نماز پڑھتے ہیں. اشار ابو الدرداء الى تغیر احوال كان يعرفها فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ. ابو درداء نے اشارہ کیا ہے، اشارہ کیا کیا تصریح کی ہے، اشارہ کیا ہے، تصریح بیان کی ہے، اس سے زیادہ کیا غضب کے ساتھ بیان کر رہا ہے. ابو درداء نے اشارہ کیا الی تغیر احوال، کہ احوال و حالات کتنے تغیر ہو چکے ہیں. وہ احوال و حالات جو وہ اس نے دیکھا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس میں. وقد عاش ابو الدرداء قریبا من اواخر ولایت عثمان، اور ابو درداء تقریباً اواخر خلافت عثمان تک زندہ رہا. لأن عثمان قتل فی سنة 35، کیونکہ عثمان مقتول ہوا ہے سنہ 36 میں، بلکہ 35، اس نے 35 کا ہے بلکہ 36 میں مرا ہے عثمان. وابو الدرداء توفی سنة 32، اور ابو درداء کی وفات ہوئی سنہ 32 میں. فقد رأى تلك الأيام ما لم يكن يألف من تغیر الناس، اس نے ان زمانے میں، اس ایام میں، اس زمانے میں وہ دیکھا وہ تغیر جس سے وہ معلوف نہیں تھا، جس سے وہ مانوس نہیں تھا، کہ لوگ کس طرح انہوں نے تغییر دی احکام شریعت کو، احکام دین کو. اچھا، ایک اور میں شرح آپ کو دکھاؤں، اردو زبان کی شرح ہے، مرقات المفاتیح، بلکہ عربی زبان کی شرح دکھاتا ہوں کیونکہ اردو والے ترجمہ میں خیانت کرتے ہیں. مثلا میں خیانت دکھاؤں ان کا کہ فیض الباری، جو اردو زبان میں یہ کہتے ہیں کہ فتح الباری کا ترجمہ ہے. فیض الباری کیا لکھا ہے؟ علامہ محمد ابو الحسن سیالکوتی، اردو ترجمہ فتح الباری. حجر فتح الباری کی کس کی تالیف ہے؟ ابن حجر عسقلانی کی، ٹھیک ہے نا. انہوں نے کیا ادعا کیا ہے کہ فیض الباری فتح الباری کی اردو ترجمہ ہے. چلیں ٹھیک ہے، چھاپا کس نے ہے؟ مکتبۃ اصحاب الحدیث نے اس کتاب کی انہوں نے تالیف کی ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ پارہ 3 ہے، صفحہ نمبر 766 میں. کتاب الاذان، حدثنا عمرو بن حفص عن ام الدرداء قال دخل علی ابو الدرداء وهو مغضب. اچھا، میں اردو ترجمہ پڑھتا ہوں آپ کے لیے. ابو درداء میرے پاس آئے اور وہ غصے میں تھا، سو میں نے کہا کہ کیا سبب ہے تمہارے غصے کا؟ اس نے کہا کہ قسم اللہ کی کہ
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں کسی چیز کو باقی نہیں پاتا ہوں مگر جماعت سے نماز پڑھنا. سو اب لوگ اس میں بھی سستی کرنے لگے ہیں. وہ حدیث کا حصہ نہیں ہے. یہ لوگ انہوں نے اپنے سے اس میں الحاق کر دیا ہے. شارح نے، مترجم نے اپنے آپ سے اس میں اضافہ کیا ہے کہ لوگ اب نماز جماعت میں بھی سستی کرنے لگے ہیں. ابو درداء کی یہ درد نہیں ہے، غصہ نہیں ہے کہ لوگ اب نماز جماعت میں انہوں نے غصہ کیا، سستی کی ہے. ابو درداء کی غصے کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کے احکام کو بدلا گیا ہے، اور وہ کہیں وہ کسی اور سے نہیں کہہ سکتا، اپنی خاتون سے کہتا، اپنی بیوی سے کہتا ہے. اصل بات یہ ہے وہ نماز جماعت کی طرف ترغیب نہیں دے رہا، وہ نماز جماعت کی فضیلت کی تاکید نہیں کر رہا، وہ امت کے احوال متغیر ہونے اور شریعت میں بدعتوں لانے سے اس سے وہ غضبناک ہے. سو اب لوگ اس میں بھی سستی کرنے لگے ہیں، یعنی شرع کا کوئی کام باقی نہیں رہا ہے، سب میں قصور واقع ہو گیا ہے. صرف یہ جماعت کی نماز باقی تھی، سو اب اس میں بھی سستی ہو گئی ہے. بہت لوگ جماعت میں حاضر نہیں ہوتے ہیں. اچھی بات. اس کے بعد دیکھیں کہ اب ابن حجر نے اپنے کتاب میں کتنے اس نے الفاظ کہتے ہیں نا کہ شریعت کے احکام کو بدلا جا چکا ہے، یہ سب کچھ انہوں نے سب حذف کر دیا. فائدہ اس حدیث سے بطریق عموم ثابت ہوا کہ فجر کی نماز جماعت پڑھنے سے کا بہت ثواب ہے، اور فلاں 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 فلاں. اور حدیث ام الدرداء کی دوسرے اس مسئلے کی شہادت ہے. دوسرے حدیث بس یہی بات، وہ کوئی بات اس حدیث سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نماز جماعت کی فضیلت ہے. اس حدیث کا نماز جماعت کی فضیلت بیان کرنے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ دیکھا جائے تو اس میں نماز جماعت کی، ان نماز جماعت کی بھی مذمت ہے، کیونکہ ان لوگوں کی نماز جماعت ہے جن کی انہوں نے جب شریعت کے ارکان کو تغییر دیا ہے. ان کی نماز جماعت بھی منافقانہ ہے. اس میں نماز جماعت کی اس نے ترغیب نہیں دی ہے، نماز جماعت کی فضیلت بیان نہیں کی ہے، اس نے شریعت میں تبدیلیاں لانے کی اس نے شکایت کی ہے. یہ واضح ہے. اور دیکھیں کہ انہوں نے کتنی خیانت کی ہے. مولوی عبدالحسن سیالکوتی نے اپنے ترجمے میں، یہ واضح ہے، جس شخص کی بھی انصاف ہے، ضمیر ہے، وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے. جو میں نے عربی دکھایا فتح الباری کی، اور جو انہوں نے دکھایا ہے، جو انہوں نے لکھا ہے. اب میں مرقات المفاتیح آپ کو دکھاتا ہوں، مشکات المصابیح کی جو شرح ہے. مرقات المفاتيح شرح مشكات المصابيح تعليف ملا علي القاري، جزء ثالث، منشورات محمد علی بیضون، طبع دار الکتب العلمیہ، صفحہ نمبر 146 میں حدیث نمبر 1079. وعن ام الدرداء، وہ حدیث جو میں نے آپ کو دکھایا بخاری میں موجود ہے، اس کی شرح دیکھیے. وعن ام الدرداء، اچھا، من امر امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے امر بھی ہے اس کے پاس، امت بھی ہے. واللہ ما اعرف من امر امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئا الا انہم یصلون جميعا. تو پتہ چلا کہ جنہوں نے اس میں سے حذف کیا ہے، امت کی لفظ کو بھی حذف کیا ہے، امر کو بھی حذف کیا ہے، تاکہ اس میں سے کچھ حدیث ابو الدرداء کو چھپایا جائے، تاکہ واللہ ما اعرف من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئا، امر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئا الا انہم یصلون جميعا. یہ واضح ہے کہ اس حدیث کے نقل کرنے میں بھی نساخ نے خیانت کرتے کرتے دو لفظ کو انہوں نے حذف کیا ہے. اچھا، طیبی کے قول نقل کرتے ہیں، وقع جوابا لقولها ما اغضبك على معنى رأيت ما اغضبني من الامر المنكر غیر المعروف فی دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو ترک جماعہ. کہتے ہیں کہ یہ طیبی صاحب نے کہا ہے کہ جب ان سے کہا گیا، ام الدرداء نے پوچھا کیوں آپ غصے میں ہیں، تو اس نے کہا ہے کہ میں اس بات سے غصہ مند ہوں کہ لوگ جماعت کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. اس حدیث کا مطلب یہ ہے میں اس بات پہ غصہ مند ہوں کہ لوگ جماعت کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں. اور ابن حجر نے بھی کہا کہ یہ بہت اچھا مقصود ہے اس حدیث کا کہ لوگ نماز جماعت نہیں پڑھ رہے. حالانکہ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ لوگ نماز جماعت نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سب کچھ احکام شریعت متغیر ہو چکا ہے، بس یہ لوگ ہیں کہ نماز جماعت پڑھ رہے ہیں. وہ ایک کہہ رہا ہے. اچھا، تو طیبی کا قول نقل کر کے اور کہتا ہے کہ حافظ حجر نے بھی اس کی بڑی تعریف کی کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا شرح کیا حدیث کی. تو کہتے ہیں والاظہر ان معنی الحدیث، لیکن یہ ظاہر ہے کہ معنی حدیث کچھ اور ہے. معنی حدیث جو ظاہر ہے وہ کیا ہے؟ اغضبتنی الامور المنکرہ المحدثہ فی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، مجھے غصہ دیا ہے الامور المنکرۃ المحدثہ، وہ بدعتی باتیں، محدث کہتے ہیں بدعت کو. علماء عوام کو نہیں پتہ عربی کے الفاظ،
جو احادیث سے مانوس نہیں ہے، احادیث کے ترجمے سے مانوس نہیں ہے، علماء آپ خدا سے ڈرو، بھلے کہ محدثہ کا مطلب بدعت نہیں ہے، کل محدث بدعہ وکل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یہ حدیث شریف ہے کہ ہر محدث بدعت ہے۔ اچھا، مجھے اغضبتنی، مجھے غصہ دیا ہے، الامور المنکرہ، منکر کہتے ہیں بری بات کو، وہ بری زشت قبیح باتیں، المحدثہ جو بدعتی باتیں ہیں، فی امتی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں واقع ہوئی۔ امت عثمان کے زمانے میں یہ بات کہی ہوگی، یا عمر کے زمانے میں یہ بات کہی ہوگی، زیادہ احتمال تو یہ یا عمر یا عثمان کے زمانے میں کہی ہوگی، کیونکہ یہ سنہ 32 میں اس کا انتقال ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد تو نہیں، اپنے وفات کے بعد تو نہیں کہا یہ بات، اس نے اپنے زندگی میں ہی کہا ہے۔ تو امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اتنے بدعتیں جو آئے ہیں، آپ بتائیے جماعت عمریہ، میں جماعت عمریہ سے میں طلب کرتا ہوں، پوچھتا ہوں علماء کرام سے کہ دیکھو علماء کرام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے کچھ کو حوض کوثر پہ لایا جائے گا، ان کو دور کیا جائے گا، جہنم لیا جائے گا، اور مجھ سے کہا جائے گا کہ انہوں نے آپ کے دین میں بدعتیں داخل کی ہیں۔ اس میں بھی حدیث میں بھی واضح آشکار ہے کہ یہ دین میں بدعتیں داخل کی گئی ہیں۔ تو واضح ہے کہ ابو درداء کے زمانے میں، عثمان کے زمانے میں جو بدعتیں داخل کی ہیں، وہ جو نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں ایران میں یا مثلا آذربائیجان میں یا شام میں یا مصر میں، انہوں نے داخل نہیں کی ہے۔ مدینہ میں تو وہ لوگ آتے بھی نہیں تھے، بہت کم ہوتے تھے، وہ یا کچھ کنیزیں ہوتی تھیں، وہ کہ دین میں کیا بدعت داخل کریں، بدعت داخل کریں گے تو وہی جن کے ہاتھ میں دولت ہے، حکومت ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایک بدعت جو کسی صحابی نے دین میں داخل کی ہو اور آپ نے اس کی رد کی ہو، ہاں آپ ہمیں دکھائیں، ہاں مجھے بتائیں نا۔ وہ تو آپ تو سب صحابہ کی وہ توثیق کرتے ہیں، سب صحابہ کی آپ تعدیل کرتے ہیں، آپ سب صحابہ کی بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ عثمان اس طرح وضو میں پاؤں دھوتا تھا، ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ پاؤں میں، کہ وضو میں پاؤں کو مسح کیا کرو، عثمان دھوتا تھا پاؤں کو، عثمان پاؤں کو دھوتا تھا، اور کتنے دین کے احکام کو چینج کیا گیا۔ آپ ان میں سے ایک کو دکھائیں کہ آپ نے اس صحابہ نے یہ دین میں بدعت داخل کیا، آپ نے اس کو قبول نہیں کیا، آپ نے قبول نہیں کیا، ایک بھی آپ کے پاس نہیں ہے، ایک بھی آپ کے پاس قبول نہیں، ایسی بات نہیں ہے جو آپ نے رد کی ہو۔ آپ سب صحابہ کی باتوں کو تصدیق کرتے ہیں، مانتے ہیں، حالانکہ آپ کے پاس موجود ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے اس بدعت کی وجہ سے۔ اغضبتني الامور المنكرة المحدثة في امة رسول الله صلى الله عليه وآله لاني والله ما اعرف من امرهم الباقي على الجادة شيئا الا انهم يصلون جميعا، کیونکہ میں خدا کی قسم، اللہ کی قسم، ما اعرف من امرهم الباقي على الجادة شيئا، کہ ان کے کاموں میں سے، ان کے طریقہ کار میں سے جو صراط مستقیم، جادہ یعنی صراط مستقیم، سیدھی راہ، شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی بھی امر باقی ہو، کوئی بھی کام باقی ہو، میں نہیں جانتا، مگر یہ کہ نماز جماعت پڑھ رہے ہیں، نماز جماعت پڑھ رہے ہیں۔ تو عزیزو یہ صریح ہے کہ تمام احکام الدین کو تبدیل کر چکے ہیں، اور اگر ابو درداء کو غصہ ہے کہ تمام احکام الدین تغییر و تبدیل ہو چکا ہے، تو واضح ہے کہ صحابہ کی اکثریت دین میں وہ بدعتی ہیں، اور یہ چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اصحاب کے وہ ہوں گے جو حوض کوثر سے دور لے جائیں گے، انہوں نے دین میں بدعت داخل کی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دین کے اکثریت ہیں۔ وَإِلَّا اگر شاذ و قلیل مثلا کسی کونے میں، کسی جگہ پہ کوئی صحابی مثلا اس نے کسی دین میں بدعت داخل کی ہے، کسی کو پتہ نہیں، تو ابو درداء کو کیوں غصہ ہے، اور وہ کیوں کہے کہ میں ان کے امور سے کسی چیز کو نہیں جانتا مگر کہ انہوں نے چینج کیا ہوا ہے؟ یہ تو غلط بات ہو گئی نا۔ مثلا اگر 95% لوگ نمازی اسی طرح جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز تھی اسی طرح نماز پڑھتے تھے، اسی طرح سے زکوٰۃ، اسی طرح سے اذان، اسی طرح سے خمس، اسی طرح سے تمام احکام دین ہے، پھر تو ابو درداء نے شہادت زور دیا ہے، شہادت کذب دیا ہے، اور جھوٹے قوم پر اللہ کی لعنت ہے، اور صحابہ اجل ہے اس بات سے کہ وہ کسی جھوٹے بات پر وہ شہادت دے۔ آپ نے دیکھا یہ ترجمہ کس کا ہے، یہ شرح کس کا ہے؟ ملا علی القاری مرقات المفاتیح عربی میں۔ اب مرقات المفاتیح اردو والی دیکھیں کہ اس نے کیسے اس کو پیش کیا ہے۔
یہ کتاب ہے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح، جو تالیف ہے وہی ملا علی القاری کی، اور ترجمہ ہے مولوی راؤ محمد ندیم، جلد سوم، مکتبہ رحمانیہ، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 1079، صفحہ نمبر 205، حدیث نمبر 79، ملاحظہ فرمائیے، نمازی ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی علامت ہے۔ اس حدیث کا اس بات سے کیا تعلق؟ حضرت ام درداء سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے خاوند حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ غصے کی حالت میں میرے پاس تشریف لائے۔ میں نے پوچھا کہ کس چیز کو آپ کو غصہ دلایا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے بارے میں بس یہی پہچان رکھتا ہوں کہ وہ اکٹھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ نہیں، ترجمے میں خیانت ہے، ترجمے میں خیانت ہے۔ ما اعرف من امر امتی محمد، میں ان کے کام سے، ان کے کرتوت سے، اگر امت وہاں پہ ذکر ہو، ہاں اگر امت نہیں ہے، صرف امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا صرف وہ اسم گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہاں پر شریعت کا لفظ مقدر ہے، جیسے علماء نے فرمایا۔ میں ان کے کام سے کسی کو نہیں جانتا کہ اپنے حال پہ باقی ہوں، مگر یہ کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے۔ ما اغضبک کے جواب میں کہ کیوں آپ کو غصہ ہے، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے آنکھوں سے ایسے منکر و غیر معروف کو دین محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم میں رائج ہوئے دیکھا ہے جس نے مجھے غضبناک کر دیا ہے، اور اس سے مراد ان کی ترک جماعت تھی، ترک جماعت تھی، یہی واقعاً ترک جماعت ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی نے اسراء میں علامہ طیبی کی موافقت فرماتے ہیں، کچھ زیادہ ہی تکلف کرتے ہوئے اس مطلب کا بیان فرماتے ہیں۔ ابن حجر بھی تکلف کے ساتھ ہی بیان کرتے ہیں کہ یہ اب میں امت مرحومہ کی ایسا کوئی کام نہیں پاتا جو اکثر ثواب اپنے عظمت اور بزرگی میں بہت آگے بڑھے ہوں، البتہ اتنی ضرور ہے کہ وہ لوگ باجماعت نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس میں بھی سستی لگے ہیں۔ اچھا، لیکن اس حدیث کا واضح ترین مفہوم یہ ہے کہ مجھے ناپسندیدہ امور نے غضبناک کر دیا ہے جو امت مرحومہ میں نئے ایجاد ہوئے ہیں، اس لیے کہ بخدا مجھے کوئی ایسی چیز معلوم نہیں جس میں امت مرحومہ راہ راست پر برقرار رہی ہو۔ صرف اتنی بات ضرور ہے کہ لوگ نماز کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ خوب توجہ کیجیے، اس حدیث کا واضح ترین مفہوم یہ ہے کہ مجھے ان ناپسندیدہ امور نے غضبناک کر دیا ہے جو امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نئے ایجاد ہو گئے ہیں۔ ہاں، نئے ایجاد ہو گئے ہیں، کیا یعنی بدعت۔ اس لیے کہ بخدا مجھے کوئی ایسی چیز معلوم نہیں جس میں امت مرحومہ راہ راست پر برقرار رہی ہو، مجھے کوئی ایسی چیز معلوم نہیں کہ امت اس کو اسی طریقے سے انجام دے جیسے خدا نے حکم دیا ہے، یعنی ہر حکم کو تبدیل کر دیا ہے۔ صرف اتنی بات ضرور ہے کہ یہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ تو عزیزو، اگر احکام کو بدلا دیا گیا ہے اور احکام شریعت کو بدلا دیا گیا ہے تو کس نے تبدیل کیا ہے؟ جن کے ہاتھ میں گورنمنٹ ہے، جن کے ہاتھ میں نماز جمعہ ہے، جن کے ہاتھ میں لوگوں کی قضاء ہے، یعنی قضاوت وہ کرتے ہیں، قاضی ان کے ہاتھ ہیں، دینی پیشواؤں کے ہاتھ میں ہے، وہ خطبہ وہ دیتے ہیں، انہوں نے تبدیل کیا ہے۔ اور کون تبدیل کر لیتا ہے؟ اور جن لوگوں، اکثر لوگ انہی کی تائید کرتے ہیں، انہی کی پیروکاری کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے یہ فرمایا، ٹھیک ہے نا کہ نہیں؟ صحابہ تو اکثر وہی انہی کے ساتھ تھے، ابو بکر، عمر، عثمان کے ساتھ تھے۔ تو اس حدیث سے کئی چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ اور میں ایک بات کا اقرار کروں کہ اس مترجم جو ہیں مولوی راؤ نے، جس نے مشکات کی مرقات المفاتیح کی اس نے ترجمہ کیا، اس نے صحیح ترجمہ کیا، اس نے خیانت نہیں کیا ہے، جیسے فیض الباری کے مترجمین نے فتح الباری کو ترجمہ کیا، انہوں نے خیانت کیا، حذف کیا ابن حجر کی بات کو۔ تو واپس پلٹتے ہیں عزیزو، اس روایت سے جو ابو درداء نے روایت کی ہے، اور ابو درداء کا واضح بیان ہے، شہادت ہے، اور ان کے صحیح ترین کتب بخاری 22 ہے قرآن کا، اس میں موجود ہے، اس میں شہادت واضح ہے اس بات کی کہ وہ عثمان کے زمانے میں مرا ہے، لیکن یہ بات شاید اس نے پہلے بھی کہی ہو، شاید اس میں ضروری نہیں کہ عثمان کے زمانے میں کہی ہو، شاید وہ عمر کے زمانے میں کہا ہو۔ بہرحال اگر آخر عمر میں سنہ 32 میں بھی کہا ہے نا، تو اس زمانے میں شریعت کے سب ارکان کو وہ شہادت دے رہا ہے کہ تبدیلی آ چکی ہے، ان لوگوں نے تغیر دیا ہے، متغیر کیا ہے۔ اگر شریعت کے سب احکام کو تغیر دیا گیا ہے تو اس سے سوائے اس کے اس کام کو صحابہ نے انجام دیا ہے، اور کوئی راستہ نہیں نکلتا، کیونکہ دوسرے لوگ، ان کا کیا وقت ہے عمر کے زمانے میں یا ابو بکر کے زمانے یا عثمان کے زمانے میں کہ کوئی مثلا تازہ شخص مسلمان ہوا ہے، وہ آ کر کی دین کے احکام کو، اگر دین کے احکام کو وہ کوئی مثلا کوئی یہودی آ کے چینج بھی کرتا ہے تو صحابہ کی رضا سے کر سکتا ہے، وہ اللہ نہیں کر سکتا جب تک خلیفہ اجازت نہ دے۔ مثلا عمر نے کعب الاحبار کو
اس نے قاضی بنایا تھا، اس کو جج بنایا تھا، مفتی بنایا تھا مدینے کا. صحابہ اس وہ یہودی حبر تھا، عالم تھا، کہہ رہا تھا کہ میں مسلمان ہوا ہوں. عمر خود اس سے استفتاء کرتا تھا، پوچھتا تھا کہ بتاؤ کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. اس سے تورات و انجیل کے مطابق اس سے باتیں پوچھتا تھا. اور عمریوں کے کتب میں بہت ساری ایسی اسرائیلیات ہیں. بہرحال یہ جو تبدیلیاں آ چکی ہیں یہ اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ نہ صرف اغلب صحابہ، جمہور صحابہ متغیر ہو چکے تھے دین میں، وہ اہل بدعت تھے، بلکہ جو خلفاء تین خلفاء تھے وہ بھی اس کام میں ملوث تھے. اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے. یہ شہادت واضح ہے جناب ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں ایک دو کتابیں مزید دکھاؤں اردو زبان کی آپ کی خدمت میں، اور صرف اس لیے کہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے کیسا ترجمہ کیا ہے. اور یہ لوگ جو اردو زبان میں اکثر کتب لکھتے ہیں تو حساس باتوں کو یہ ترجمہ نہیں کرتے جو مولوی ہوتے ہیں ان کے. یہ کتاب ہے انعام الباری دروس بخاری افادات شیخ الاسلام حضرت مولوی مفتی محمد تقی عثمانی. مولوی محمد تقی عثمانی جو ہیں جامعہ دارالعلوم کراچی کے درس بخاری کے دوران انہوں نے جو یہ باتیں کہی ہیں، جلد نمبر 3 ہے اس بات کی، اس کتاب کی. فضل صلاة الفجر فی الجماعہ، صفحہ نمبر 444 میں ملاحظہ فرمائیے عزیزو، حدیث نمبر 650. دخل علی ابو الدرداء وهو مغضب فقلت ما اغضبك فقال والله ما اعرف من امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئا الا انہم یصلون جمیعا. اچھی بات ہے. ترجمہ کیسا ہے؟ ام درداء سے پوچھا، حضرت ام درداء نے حضرت ام درداء سے پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے غضب نہ کیا. غلط ترجمہ ہے. حضرت ام درداء نے ابو الدرداء سے پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے غضب نہ کیا ہے. فرمایا اللہ کی قسم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات میں سے آج کل کچھ بھی نہیں پہچانتا سوائے اس کے کہ لوگ جماعت سے نماز پڑھ لیتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جماعت سے تو نماز تو پڑھ لیتے ہیں اور یہ اچھی بات ہے، لیکن دین کے باقی احکام میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نظر نہیں آ رہی ہے، اس لیے غصہ آ رہا ہے. اس نے اچھا ترجمہ کیا، اچھا شرح دیا. دیکھا واضح کہہ رہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز جماعت تو یہ پڑھتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن دین کے باقی احکام میں اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نظر نہیں آ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کے باقی احکام میں انہوں نے تبدیلی لائی ہے. اچھا اس سے بھلے اس سے آگے وہ شرح نہیں کرتا کہ اس سے آگے کچھ مزید بات کہے، بس اتنی ایک جملہ کہہ کے گزر جاتا ہے، ایک جملہ کہہ کے ختم ہو جاتا ہے اس کی بات. یہ کتاب ملاحظہ فرمائیے تحفۃ القاری شرح صحیح بخاری. یہ کتاب تالیف ہے مولوی سعید احمد صاحب پالنپوری کی. اچھا، محدث دارالعلوم دیوبند. لا الہ الا اللہ. ناشر زمزم پبلشرز. صفحہ نمبر 511 باب فضل صلاة الفجر فی جماعہ، نماز فجر کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی فضیلت. ترجمہ کیسا کیا ہے انہوں نے؟ ترجمہ یہ ہے، حدیث نمبر 2. ام درداء کہتی ہیں میرے پاس ابو درداء درحال حال کہ وہ غصے میں تھے تشریف لائے. میں نے پوچھا کس بات کا نے آپ کو غصہ دلایا؟ انہوں نے کہا بخدا نہیں دیکھتا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امر میں سے کوئی چیز مگر یہ کہ لوگ بعد جماعت نماز پڑھتے ہیں. ترجمہ کیسا؟ شرح دیکھیں. ام درداء ہیں صغرا اور کبرا، دونوں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، اور ام درداء صغرا بڑی فقیہہ تھیں. انہوں نے ابو درداء سے بہت سی حدیثیں محفوظ کی ہیں. وہ فرماتی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ابو درداء صغرا ہے، ام درداء الصغرا ان کی چھوٹی جو زوجہ ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ سالم ابن ابی الجعد نے جو روایت کی ہے وہ اس نے بڑی ام درداء سے، اس کی جو بڑی وائف تھی اس سے روایت کی. بہرحال جو بڑی ہو چھوٹی ہو فرق نہیں پڑتا. حضرت ابو درداء فرماتی ہیں حضرت ابو درداء ان کے پاس غصے میں بھرے ہوئے آئے. ام درداء نے پوچھا آپ کو کس بات پر غصہ ہے؟ غصہ کس بات پر آ رہا ہے؟ ابو درداء نے فرمایا خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی صورتحال بالکل بدل گئی ہے. آپ کے زمانے کی کوئی چیز باقی نہیں رہی، بس ایک چیز باقی رہ گئی کہ لوگ جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، باقی سب چیزیں بدل گئیں. باقی سب چیزیں بدل گئیں. سبحان اللہ.
اور بہت سارے شراح نے تصریح کی ہے کہ شریعت کو تبدیل کیا گیا ہے، احکام کو تبدیل کیا گیا ہے، اور تبدیلی احکام کو ہی بدعت کہتے ہیں، بدعت کہتے ہیں۔ اور بدعتی کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں مشرک ہوں، کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کا منکر ہوں۔ وہ دین میں بدعت لاتا ہے اور حدیث بھی لاتا ہے ساتھ کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کس طرح کرو۔ وہ تو یہی کہتا ہے نا، وہ تو بدعتی جو کہتا ہے وہ اپنی تصحیح کے لیے، اپنی تجویز کے لیے کچھ پیش بھی کرتا ہے، کچھ پیش بھی کرتا ہے، وہ ایسے ہی نہیں لاتا۔ اگر آپ کسی بدعتی سے پوچھیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، وہ نہیں کہتا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے، وہ کہے گا کہ بھائی یہ روایت ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو صحابہ کے زمانے میں دین کے سب احکام تبدیل کر دیے تھے انہوں نے، واضح ہے جب کہ وہ سب اغلبیت ان کی بدعتی تھے، مگر قلیل جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی تارک فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی اتباع کرو تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ، قرآن کریم اور میری عترت اہل بیت علیہ السلام۔ جو صحابہ اہل بیت علیہ السلام کے پیروکار تھے، اہل بیت کو اپنا امام مانتے تھے، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے وہ کبھی گمراہ نہ ہوں گے۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ اکثر صحابہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو اپنے امام نہیں مانتے تھے۔ ابو بکر وہ خود امام بنا تھا، وہ اہل بیت علیہ السلام کو اپنا امام نہیں مانتا تھا، وہ خود اپنے آپ کو خلیفہ بنایا تھا اس نے۔ عمر اسی طرح، عثمان اسی طرح، اور دوسرے جو جمہور صحابہ تھے وہ بھی اسی طرح۔ عزیزو، اس حدیث کے روح سے واضح و آشکار ثابت ہو گیا کہ اکثر اہل بدعت، اکثر جمہور صحابہ اہل بدعت تھے۔ اور مزید احادیث میرے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ یا علی مدد پر دشمن حیدر صفدر، لعائن خدا کے بے شمار۔ اللہم صل